السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب خیریت سے ہوں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ بچوں کی تربیت کا جو سلسلہ شروع ہم نے کیا ہے پسند آ رہا ہوگا۔ آج کل خصوصاً مستورات بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو اس لیے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں۔ تو اسی سلسلے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں سے محبت کریں، بچوں کو اپنا دشمن مت بنائیں۔ اپنے بچوں کو تانا نہ دیں، اپنے بچوں کو ذلیل نہ کریں، اپنے بچوں کو مارے نہیں، ان کا احترام کریں، ان کی بھی عزت نفس ہے جیسے آپ کی اور میری۔ کچن کی گرمی سے جل کر گھر کے کاموں سے تھکے ہوئے اپنے بچوں کو آپ مارے نہیں۔ اس سے آپ کو کیسے سکون ملے گا کہ جیسے آپ کے شوہر باہر کی گرمی سے جل کر آئیں، باس کی ڈانٹ کھا کر آئیں، آپ کو ماریں تو ان کو کیسے سکون ملے گا؟ یہ کون سا سکون ہے؟ کون سا سکون پانے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا تھکن اتارنے کا طریقہ ہے کہ مار کھا کر، تانے سن کر، آپ کی باتوں سے ذلیل ہو کر بچہ ضدی ہو جائے گا، بدتمیز ہو جائے گا، یا اس معاشرے کا ایک نکارہ شخص بن جائے گا؟ کیا آپ اپنی اولاد کو اس زمین پر بوجھ بنانا چاہتے ہیں؟ مار کر، اپنے بچے کو اذیت دے کر، اس کو احساس کمتری کا شکار بنا کر کیا آپ سکون میں ہیں؟ کسی دوسرے انسان کو اذیت دے کر جو انسان سکون پاتا ہے، کیا اس کو خود کو انسان کہنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو محبت دیں، اعتماد دیں، ان کو تحفظ کا احساس دلائیں، آپ کے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ سمجھیں۔ بچے کی شرارتوں، اس کی ناکامی پر اس کو ڈانٹنا، اس کو تانا دینا، اس کو مارنا اس کی ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس وقت وہ آپ سے بدلہ نہیں لیتا، لیکن بڑا ہو کر وہ کسی نہ کسی طرح آپ سے ضرور بدلہ لیتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو اپنا دشمن مت بنائیں۔ آپ اپنے بچے کو مارنے کے بعد ضرور پریشان ہوتے ہوں گے، خصوصاً والدین میں سے ماں جو ہے بہت پریشان ہوتی ہوگی، لیکن بعد میں پریشان ہو کر خود کو ہی اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ بچے کے دماغ پر اثر ہو چکا ہوتا ہے، پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ مار سے بھی بگڑ چکا ہوتا ہے، آپ سے دور ہو گیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے پر اپنا غصہ اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ کمزور ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا جی، ہم اپنے بچوں پر غصہ اس لیے نکالتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ ساری زندگی اتنا کمزور نہیں رہے گا۔ ہمارے بچے ساری زندگی اتنے کمزور نہیں لیں گے، وہ بدلہ لیں گے، وہ آپ کو چھوڑ کر بدلہ لیں، یا پھر بدتمیز ہو جائیں، تلخ ہو جائیں۔ ماں باپ کے گناہ گار وہ اس لیے ہوں گے کیونکہ ماں باپ ان کے گناہ گار تھے۔ ہماری تربیت ہی ایسی تھی، ہم نے غصہ نکالا، ان پر غصہ کیا، تو یہ ہمارا ہی قصور ہوا نا جی۔ وہ ماں باپ کو ان کا حق اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کا حق نہیں دیا۔ اپنی اس عادت کو آج سے، ابھی سے روک لیں۔ بچے پر چیخنا، چلانا، اس کو مارنا سب کچھ روک دیں۔ اپنے بچوں پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ خود پر بھی محنت کریں۔ اللہ سے دعا مانگیں، ارادہ کریں آج کے بعد اپنے بچے کو آپ نہیں ماریں گے، اس پر چیخیں گے، چلائیں گے نہیں۔ آپ نے اس کو اس معاشرے کا ایک اچھا شخص بنانا ہے، بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے بچے کی اچھی شخصیت بنانی ہے، اپنی اولاد کی اچھی شخصیت ہم چیخ چلا کر نہیں بنائیں گے، مار ڈانٹ کر نہیں بنائیں گے، نہ ہی بنتی ہے۔ سختی سے بات کرنا، اس سے غلطی پر اس کو سزا دینا، غلط کام سے روکنا ٹوکنا، یہ الگ باتیں ہیں۔ اپنے بچوں کو ذلیل کرنا یہ الگ بات ہے، غلط بات ہے یہ۔ مار سے بچے کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہوگا، خوف ڈر اگر پیدا نہ ہوا تو تلخی پیدا ہو جائے گی۔ مار کر ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کریں گے۔ آپ کی مار ان کو مارنا سکھائے گی۔ چھوٹا بچہ سیکھا ہوا تو نہیں ہوتا کہ مارنا کیسے ہے، ہم جب ان کو ماریں گے تو ہماری مار سے مارنا سیکھیں گے نا جی۔ اپنے بچوں،
اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے کزن اور جن کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے ان کو ماریں گے۔ وہ بچے سوچیں گے کہ ہر بات کا حل جو ہے مار ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا اس کو مار دینا ہے، کزن مجھے فلاں چیز نہیں دے رہا اس کو مارنا ہے۔ جیسے آپ اس کو مار دیا کرتی ہیں ویسے ہی وہ بھی کبھی بھی کسی کو بھی مار دیا کریں گے۔ جیسے بچوں کو پیدا کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، ایسے ہی بچے کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمت، برداشت، صبر چاہیے، صبر، تحمل، برداشت، ہمت اور بس ہمت۔ اپنے بچوں کو کچھ سکھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو دن رات اس بات کا درس دیتی رہیں۔ بار بار بچے کو اچھا برا سکھانا پڑے گا، بار بار اس کو غلط بات سے روکیں ٹوکیں، بار بار اس کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھائیں، اتنی بار سکھائیں کہ وہ اس کے دل اور دماغ پر نقش ہو جائے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس کو اچھا ہی کرنا ہے، برا نہیں کرنا۔ ڈانٹ، مار، غصہ، یہ باتیں بچوں کو کبھی بھی صحیح نہیں سکھاتی، یہ بچوں کو باادب بالکل نہیں بناتی۔ بار بار بچے آپ کو پیچھے لے جائیں گے جیسے ان کو کچھ آتا ہی نہیں، انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، لیکن آپ پھر سے ہمت کر کے ان کو سکھائیں، ہمت نہیں ہارنی، اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، بار بار سکھائیں گے کیونکہ عہدہ ہمارا بہت بڑا ہے، اجر ہمارا بہت زیادہ ہے، جنت کے پیروں تلے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو دعا کرنا شروع کریں اپنی ہر نماز کے بعد، یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق دیں، ہم اپنی اولاد کو ذلیل نہ کریں، ان کو طعنے نہ دیں، ہم ان کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کریں، ان کو دین سکھائیں، سنت کے طریقے سکھائیں۔ یا اللہ ہمیں اچھی ماں بننا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں اچھا باپ نہیں بننا آتا، اللہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں اچھی مائیں، اچھا باپ بنا دیں تاکہ ہماری اولاد اس زمین پر بوجھ نہ بنے، اللہ ہماری اولاد کو اچھا انسان، نیک مسلمان بنا دیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد کے نصیب بلند کر دیں، عرش اور فرش والوں میں ان کا ذکر خیر ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک ضرور شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔